ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عمران اشرفی جامعی ریسرچ اسکالر آف جامعہ اشرف، آپ دیکھ رہے ہیں اظہار چینل کے دینی پروگرام۔ آج ہے ہمارے ساتھ ہندوستان کی مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ اشرف کی چوچا مقدسہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی۔ آئیے آج ہم ان سے کچھ نئے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب قبلہ، آج کے ترقی یافتہ دور میں بہت سی سہولیات کے ساتھ ایک سہولت ڈیجیٹل کرنسی کی شکل میں بٹ کوائٹ اور دیگر سینکڑوں کوائٹ کے نام سے کرنسی آ رہی ہے، جو کسی ملک کے لیے خاص نہیں ہوتی بلکہ پوری دنیا میں رائج ہے، جس کے ذریعے پوری دنیا میں زر مبادلہ کرتے آ رہے ہیں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جس ملک کا بھی سفر یا دورہ ہو یا کسی ملک میں تجارت کرنی ہو، اس صورت میں تاجر کو اپنی کرنسی نوٹ کو بدلنے یا اس ملک میں رائج کرنسی میں بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اسی ڈیجیٹل کرنسی سے لین دین کر سکتا ہے۔ اس کرنسی کی مالیت پوری دنیا میں یکساں ہوتی ہے، جس کی بنا پر کافی سہولیتیں میسر آتی ہیں اور اپنے مال کے گم ہو جانے یا چوری ہونے یا ہلاک ہونے کا اندیشہ بھی مفقود ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ کرنسی مشہور و مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ اسی نہج پر ہندوستانی حکومت ریزرو بینک کی قیادت میں لچمی کوائن کے نام سے لانے جا رہی ہے، لیکن یہ کرنسی ڈیجیٹل ہوتی ہے یا مری ہوتی ہے، جو موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ کے توسط سے دیکھی اور استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کوئی شے ثقیلہ نہیں جو ہاتھوں سے پکڑی یا اٹھائی جا سکے۔ یہ انٹرنیٹ کے ہی توسط سے خرید و فروخت اور ملکی کرنسی، روپیہ وغیرہ میں تبدیل کی جا سکتی ہے اور اس سے ضروریات زندگی کا سامان بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن اس کی موجودہ قیمت میں مال تجارت کی طرح کمی یا زیادتی کا امکان بھی ہوتا ہے، اور جو شخص اسے ایک بار خرید لیتا ہے وہی اس کا حقیقی مالک ہوتا ہے اور خرید و فروخت کا حق بھی اسی کو ہوتا ہے۔ آئی ڈی اور پاسورڈ کے توسط سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی بنا پر یہ کرنسی پوری طرح محفوظ اور مستحکم ہوتی ہے۔ کیا اس صورت میں بٹ کوائن جیسی ڈیجیٹل کرنسی سے خرید و فروخت کرنا اور اس کا استعمال کرنا از روئے شرع درست اور جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ماحولہ بالتفصیل جواب عنایت فرمائیں تاکہ ناظرین کو اطمینان حاصل ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ڈیجیٹل کرنسی کی شکل میں بٹ کوائن یا دیگر کوائن کے نام سے جو بھی کرنسی رائج ہوگی اور اس کو قانونی درجہ حاصل ہوگا، اس کو ثمن عرفی کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ ایسی کرنسی سے خرید و فروخت کرنا اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے، اس لیے کہ جو چیز عرفاً آلہ مبادلہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور وہ قدر کا پیمانہ ہے اور اس کے ذریعہ مالیت کو محفوظ کیا جاتا ہے، وہ چیز زر کہلاتی ہے۔ یہ تین خصوصیات جن چیزوں میں پائی جاتی ہیں ان کو معاشی اصطلاح میں عربی زبان میں نقد، اردو میں زر اور انگریزی میں منی کہتے ہیں۔ عام چیز کی قیمت کم و بیش ہوتی رہتی ہے اور ہر وقت اس کا خریدار نہیں ملتا ہے، اس کی مالیت مکمل طور پر محفوظ نہیں ہوتی ہے، ریٹ کے گرنے کے سبب نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن زر، نقد اور منی کے ذریعہ مالیت کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اگر زر رکھ لیا جائے تو اس کی مالیت محفوظ رہتی ہے کہ غیر معمولی حالات سے قطع نظر اس کی ذاتی قیمت یکساں رہتی ہے، نیز جب چاہیں اس سے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں۔ یہی بات سوال میں مذکور کرنسی میں پائی جا رہی ہیں۔ لہذا بٹ کوائن وغیرہ دیگر کرنسی جبکہ لیگل کا درجہ حاصل کر لیں تو اس سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ انشراح صدر کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے زر، نقد، منی کی ارتقاء
اور مختلف ادوار میں واقع ہونے والے اس کے نظام کو تفصیلی طور پر بیان کرنا ضروری ہے۔ جی ابتداً لوگ سامان کے بدلے سامان بیچا کرتے تھے۔ سامان کے بدلے سامان بیچنے کا طریقہ رائج تھا، جس کو مقایضہ یعنی بارٹر کہا جاتا تھا، مگر اس میں متعدد دشواریاں تھیں۔ مثلاً یہ کہ سامان کا نقل و حمل مشکل تھا۔ اس طریقے میں طلب اور رسد کا ایک ہی جگہ ملاپ کم ہوتا تھا۔ مثلاً ایک شخص سے گندم گیہوں دے کر کپڑا لینے کا خواہش مند ہے اور کپڑا والا گیہوں نہیں لینا چاہتا ہے۔ اس طرح کی پریشانی پیش آ رہی تھی۔ ان جنسوں کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر کے ان کو کاروبار کی بنیاد بنانا مشکل تھا۔ آسانی پیدا کرنے کے لیے مقایضہ کے بعد اہم اشیاء یعنی مخصوص چیزوں کو ثمن قرار دے دیا گیا، جیسے گیہوں، جو، چمڑا وغیرہ کو ثمن قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سونا اور چاندی کو ثمن قرار دے دیا گیا، اس لیے کہ یہ سونا اور چاندی عالمی طور پر قابل قبول تھے اور ان کا نقل و حمل آسان تھا۔ ابتدا میں خرید و فروخت سونا کے ذریعہ سکہ ڈھالے بغیر اس کے وزن کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ اس کے بعد سکہ ڈھالنے کا آغاز ہوا۔ شروع میں ہر شخص کو سکہ ڈھالنے کی اجازت حاصل تھی۔ اس دور کے نظام کو طلائی معیار، عربی میں قاعدۃ الذہب اور انگریزی میں گولڈ اسٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ پھر سونے کے علاوہ چاندی کے سکے بھی لوگوں نے ڈھالنا شروع کر دیا۔ اس نظام زر کو، جس میں سونے اور چاندی دونوں کے سکے ڈھالے جاتے ہیں، دو دھاتی معیار یعنی بی میٹلک اسٹینڈرڈ کہتے ہیں اور عربی میں نظام المعدنین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایسا دور آیا کہ سونے اور چاندی کے سکے کو صراف کے پاس امانت کے طور پر لوگ رکھنے لگے۔ صراف وثیقہ کے طور پر رسید لکھ کر دے دیتا تھا۔ بوقت ضرورت رسید دکھا کر صراف سے اپنا سونا واپس لیا جاتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں نے صراف کی دی ہوئی رسیدوں سے چیزیں خریدنی شروع کر دی، یعنی بجائے اس کے کہ پہلے صراف سے سونا لے کر بائیں بیچنے والے کو دے اور بائیں یعنی بیچنے والا سونا لے کر پھر صراف کے پاس رکھوائے۔ خریدار بائیں کو سونے کی رسید دے دیتا، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس رسید کا سونا بائیں کے طرف منتقل ہو گیا، بائیں اس کا مالک ہو گیا۔ اس طرح رسیدوں سے لین دین شروع ہو گیا اور صراف سے سونا واپس لینے کی نوبت کم آنے لگی۔ جب صراف نے دیکھا کہ لوگ عموماً سونا واپس لینے نہیں آتے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کا رکھا ہوا سونا دوسروں کو قرض دینا شروع کر دیا۔ اس طرح نوٹ اور بینکنگ کا آغاز ہوا، یعنی صراف کی جاری کردہ رسیدیں نوٹ بن گئی۔ ابتداً ہر شخص نوٹ جاری کر سکتا تھا، مگر اس وقت یہ زر قانونی یعنی لیگل ٹینڈر نہیں تھے۔ لوگوں کی تعامل کی وجہ سے صراف کے دیے گئے رسید قابل قبول تھے، اس کی مقبولیت، اور جب سہولت زیادہ بڑھ گئی تو مقبولیت اور سہولت کے پیش نظر بعد میں اس نوٹ کو قانونی درجہ دے دیا گیا، یعنی اس کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی۔ لیکن زر قانونی رکھنے والے نوٹ ہر شخص کو جاری کرنے کی اجازت حاصل نہیں تھی، بلکہ حکومت کے منظور شدہ ادارے ہی یہ نوٹ جاری کر سکتے تھے۔ شروع میں عام تجارتی بینک بھی نوٹ جاری کرتے تھے، بعد میں یہ اختیار صرف مرکزی بینک کے حد تک محدود کر دیا گیا۔ نوٹ کے لیگل ٹینڈر بننے کے بعد اس پر کئی دور گزرے۔ ایک دور وہ تھا جب نوٹ کے پیچھے 100% سونا ہوتا تھا۔ قانوناً اس بات کی پابندی تھی کہ جتنا سونا موجود ہے اتنے ہی نوٹ جاری کیے جائیں۔ اس نظام کو عربی میں قاعدۃ سبائق الذہب اور انگریزی میں گولڈ بلٹن اسٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ پھر جب دیکھا گیا کہ لوگ سونا لینے کم آتے ہیں تو نوٹ کی پشت پر سونا کی شرح کم کر دی گئی۔
शरह तनासुब बदलते रहे, यानी नोट के पुष्ट पर रखे हुए सोना की शरह फीसद घटती गई। ऐसा नोट जिसके पुष्ट पर सोना हो उसको नुकूदुस सिक्का कहते हैं। 1931 में तलाई निज़ाम ख़त्म हो गया, यानी वो निज़ाम जिसके पीछे सोना होता है, नोट के पीछे सोना होता है। शरह मुबादला का एक और निज़ाम तय पाया जिसको वुड सिस्टम और एक्सचेंज रेट के नाम से जाना जाता है। इस निज़ाम का हासिल ये है कि अब भी करेंसी का कदर का पैमाना बुनियादी तौर पर सोना रहा, मगर हर मुल्क की करेंसी पर सोना नहीं मिलता था, बल्कि अब बैनुल अक़वामी तिजारत में आले तबादला डॉलर को करार दे दिया गया, जिसकी तफसील ये है कि अमेरिका के डॉलर को सोना से वाबस्ता कर दिया गया, इसलिए कि अमेरिका की हालत मुस्तहकम मजबूत थी, वो डॉलर पर सोना देने के लिए तैयार था। चुनांचे इब्तदा में एक औंस सोने के बदले $25 मिला करते थे। उसके बाद अमेरिका ने डॉलर की कीमत बढ़ा दी और $42 पर एक औंस सोना मिलने लगा। दुनिया के किसी भी मुल्क का मरकजी बैंक अमेरिका को डॉलर देकर अमेरिका से सोना ले सकता था, हर बैंक को इख्तियार नहीं था और अमेरिका सोना देने के लिए तैयार था, मगर अमली तौर पर उमूमन कोई भी मुल्क अमेरिका से सोना नहीं लेता था, डॉलर ही से कारोबार चलता था। इस तरह अमेरिका का डॉलर सोना से वाबस्ता था, बाकी तमाम ममालिक की करेंसी अमेरिकी डॉलर से वाबस्ता थे। IMF में मुआहदा इस तरह तय पाया कि हर मुल्क अपने करेंसी की शरह बैक वक्त डॉलर और सोना दोनों से बताएगा। मसलन किसी मुल्क का कोई करेंसी या कोई रुपया है तो इसको ये बताना होगा कि इतने रुपए में इतना डॉलर और इतना सोना मिलेगा। अगर डॉलर लेगा तो इतना डॉलर मिलेगा, सोना लेगा तो इतना सोना मिलेगा। मगर अमली तौर पर करेंसी की शरह सिर्फ डॉलर से बताई गई। इस तरह तमाम करेंसियां अमरीकी डॉलर से और अमरीकी डॉलर सोना से वाबस्ता हो गया। IMF में ये मुआहदा भी तय हुआ था कि किसी मुल्क की करेंसी की जो कीमत है डॉलर से तय होगी। अगर मुल्क की करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव हुआ, अगर उतार चढ़ाव 2% तक है तो गवारा है। अगर करेंसी की कीमत 2% से ज़्यादा बढ़ गई या गिर गई तो मरकजी बैंक कीमतों पर असरअंदाज होकर करेंसी को तयशुदा कीमत पर लाएगा। मरकजी बैंक के असरअंदाज होने का तरीका ये होगा कि अगर करेंसी की कीमत बाजार में तयशुदा रेट से कम हो गई है तो मरकजी बैंक ज़्यादा कीमत पर लोगों से करेंसी खरीदने लगेगा। तो बड़ी हद तक उम्मीद है कि कीमत बढ़ जाएगी। अगर करेंसी की कीमत बाजार में तयशुदा रेट से ज़्यादा हो गई है तो मरकजी बैंक कम कीमत पर फरोख्त करने लगेगा, जिसके नतीजे में कीमत के कम हो जाने का कभी इम्कान है। अगर इस तरीके से भी रेट कंट्रोल में ना हो तो IMF से रुजू किया जाएगा। IMF या तो रेट को कंट्रोल करने के लिए उस मुल्क को मजीद डॉलर देगा या उस मुल्क के करेंसी का रेट बदल देगा। मज़कूरा बाला निज़ाम का मदार इस पर था कि कोई मालदार मुल्क अपने मुल्क के करेंसी पर सोना देने के लिए तैयार हो। चुनांचे उस वक्त अमेरिका की हालत मजबूर थी और अमेरिका अपने डॉलर के बदले सोना देने के लिए तैयार था और वो आमादा हो गया कि वो डॉलर के बदले सोना देगा। मगर उमूमन अमेरिका से कोई भी डॉलर देकर सोना का मुतालबा नहीं करता था। अलबत्ता फ्रांस ने अमेरिका से डॉलर के एवज सोना का मुतालबा करना शुरू कर दिया, जिससे फ्रांस और अमेरिका के हालात भी साजगार न रहे और अमेरिका के पास सोने का ज़ख़ीरा कम होने लगा। उसका नतीजा ये हुआ कि 1971 में अमेरिका ने सोना देने से इनकार कर दिया और ब्रेटन वुड्स का निज़ाम ख़त्म हो गया। इस तरह कागजी नोट को सोने से मुस्तहकम रखने की जो आखिरी शक्ल थी वो शक्ल भी ख़त्म हो गई। अब सोना करेंसी के दायरे से बिल्कुल खारिज हो चुका था। अब सोना का करेंसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा।
اب نوٹ نہ تو سونے کی نمائندگی کرتے ہیں اور نہ چاندی کی نمائندگی کرتے ہیں، بلکہ یہ نوٹ ایک فرضی قوت خرید کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بس جس طرح نوٹ فرضی قوت خرید کی نمائندگی کرتے ہیں، اسی طرح ڈیجیٹل کرنسی کی شکل میں بٹ کوائن کو بھی قانونی حیثیت کا درجہ حاصل ہونے کے بعد یا ممالک کے اتفاق کر لینے کے بعد فرضی قوت خرید کی نمائندگی حاصل ہو جائے گی۔ قوت خرید کی نمائندگی کرنے کے لیے وزنی عددی ثقیل ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بس بٹ کوائن جیسی ڈیجیٹل کرنسی سے خرید و فروخت کرنا، اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز ہے۔ اس میں شریعت مطہرہ کے روح سے کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے کرنسی کے لیے عددی وزنی ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ آلہ مبادلہ کسی بھی شکل میں ہو اسے زر کہا جائے گا، جبکہ وہ قدر کا پیمانہ ہے اور مالیت کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ قدر کا پیمانہ ہونا، مالیت کا محفوظ ہونا، یہ تمام چیزیں یہ ڈیجیٹل کرنسی میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی کرنسی رائج ہوئی ہے، کبھی کیلی تھی، کبھی وزنی تھی، کبھی عددی تھی، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کیل، وزن یا عدد ہونا زر کرنسی کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کے عوارضات میں سے ہیں جو زمانہ اور حالات کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ لہذا یہ بٹ کوائن اگرچہ ثقیل نہیں ہے، اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا، منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس سے مالیت کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ وہ قدر کا پیمانہ ہے، اس سے کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے، اور جن چیزوں میں یہ صفات پائے جاتے ہیں ان کو کرنسی کہنا اور ان کو زر کہنا یہ شرعاً جائز ہے۔ اس سے تبادلہ کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ شرعاً درست ہے۔ واللہ عالم بالصواب وعلمہ اتم وحکم۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پھر ہم انشاءاللہ اسی طرح کے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔